صحابہ میں اس کی مثال موجود ہے. مکے کے ظاہری کو انہوں نے قتل کیا ہے. کہتے ہیں گھر سے چلتے وقت یہ ارادہ کر لیتے کہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کریں گے, تو چونکہ قبر کی نیت سے سفر کرنا یہ حرام ہے, اس وجہ سے ہم لوگ ان کو قتل کرتے ہیں. کیسا مومل بہانہ ہے. اگر یہ بات صحیح تھی تو آپ اگر مکہ شریف میں جائیں تو ہفتے میں ایک دن غالباً منگل یا بدھ اس تاریخ کو تمام آل مدینہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے وزارت پر حاضری دیتے. سبحان اللہ. تو پھر تو وہ سارے مشرک ہوئے. نبی کریم علیہ السلام نے کراچی کا رہنے والا شاہ عبداللہ غازی کی درگاہ پر گیا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ یہ شرک کرنے کے لیے آیا ہے. میں پوچھتا ہوں نبی کریم علیہ السلام شہدائے احد کی زیارت ہر سال کیا کرتے تھے, یہ بخاری کی کتب میں ہے. سبحان اللہ. کہ وہ شرک کیا کرتے تھے معاذ اللہ ثم اعوذ باللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد ہیں, یہ دمشق میں آپ کا دارالخلافہ تھا, آپ وہاں رہتے تھے. جس وقت آپ کو فرصت نہیں لگتی تھی, علامہ بدر الدین نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ اپنی طرف سے نمائندہ بھیجتے تھے سرکار کی بارگاہ میں کہ جا کے سلام کرو اور میری طرف سے عرض کرو یا رسول اللہ میں مصروف ہوں, آپ کے مشن کی خدمت کر رہا ہوں, اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا, میری اس کوتاہی کو معاف کیجیے گا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جلیل القدر ہیں, فقیہ ہیں, محدث ہے. لکھا ہے محدثین نے کہ امام ابو حنیفہ کے دور میں امام ابو حنیفہ جتنا چوٹی کا محدث کوئی شخص نہیں. یہ کسی دوسرے وقت میں گفتگو کریں گے. اس کی کیا وجہ روایات خیر ہے, اس پر یاد کا الزام ہے, اس پر اختلاف کا الزام ہے, خلق مت ہو جاتی بات ہے. قلب حدیث کا الزام ہے, کہتے فلانی مقلوب الحدیث ہے. مقلوب الحدیث کا معنی سمجھ لو. کس راوی کو مقلوب الحدیث کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو 10 روایتیں یاد ہیں, 10 راوی یاد ہیں, ایک کی روایت دوسرے کے ساتھ جڑ دیتا ہے, دوسرے کی تیسرے کے ساتھ جڑ دیتا ہے, ادھر کی روایتیں ادھر کا حدیث وہی پیش کرتا ہے لیکن راوی کا اور کا نام لے لیتا ہے. حالانکہ اس وجہ سے اس کی حدیث یہ ذوق حافظہ پر, اس کے حافظے کی کمزوری اس کے نسیان پر دلالت کرتی ہے. اس وجہ سے مقلوب الحدیث کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی درجوں حدیثیں مستند اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ان کو کثرت روایات کی وجہ سے کہ یہ بہت روایتیں کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. سب امت میں جس کی سب سے زیادہ حدیثیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہے, اور جس آدمی کے سب سے زیادہ حدیثیں رد ہوئی ہیں وہ بھی ابو ہریرہ ہے. یہ وجہ امام ابو حنیفہ کی قلت روایت کی کہ جو ٹھوس طریقے سے نہیں ہوتا اس کو روایت نہیں, جس میں رات شک پیدا میں نہیں روایت. کیوں؟ انہوں نے مضبوط دین چھوڑنا تھا وہ ممکن اس کی وجہ سے. اگر آپ فقہ کی کتابیں مطالعہ کریں, اصول کی کتابیں مطالعہ کریں, جا بجا آئے گا کہ اتنی کسی دوسرے شخص کی حدیثیں مسترد نہیں ہوئی ہیں جتنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے. کیوں مسترد ہوئی ہے؟ اس لیے کہ یہ بات اس کے لوگ کرتی ہے کہ ادھر کی باتیں ادھر لگا دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جو آدمی چاہتا کہ نہ بھولوں وہ بھی اپنی چادر بچھا میں حدیثیں ڈالوں, اس کے مطلب کلام ہے عالم کے ہاں یہ خبر واحد ہے, یہ قابل اعتماد نہیں ہے. اگر وہ قابل اعتماد ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کے یاد کے لیے دعا کی ہے, فہم کے لیے نہیں. بغیر فہم کے جو بات یاد رکھ جاتی ہے, آپ میری بات سنتے ہیں, آپ میری بات کو بیان کرنے کے لیے اس بات کے پابند نہیں کہ لفظ بلفظ وہ باتیں آپ کو یاد ہو, ترکیب یاد ہو, اسی طرح سے ترکیب میں چستی ہو, اسی طرح مبتدا و خبر ہو, اس طرح بدل مدلن ہو, اس طرح حال الحال ہو, صفت موصوف ہو. یہ آپ پر پابندی نہیں ہے. جو میری بات کا مطلب بنتا ہے نا وہ بیان کر دیں. یہ انڈائریکٹ اسپیچ ہے, لیکن یہ اس طرح مطلب بیان کریں گے جتنا سمجھیں گے اتنا بیان کریں گے. پھر بیان کرنے کے اپنے آپ کے اپنے الفاظ ہیں, یہ ضروری نہیں کہ سارے مضمون کو ادا کر سکیں. اس لیے حدیث بھی بلفظ ہی روایت کی ہوتی ہے, بے معنی ہی روایت ہوتی ہے. روایت ڈائریکٹ اسپیچ نہیں ہے, انڈائریکٹ اسپیچ ہے. ڈائریکٹ اسپیچ صرف قرآن ہے. سبحان اللہ. اور جو زبانوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اس کی زیر زبر میں لفظ میں تلفظ میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک جیسا ہے.
تو اب حضرت ابو ہریرہ نے جو بات یاد کی ہوگی اپنے سمجھ کے مطابق یاد کی ہوگی نا، اس لیے کسی جگہ بھی قیاس کے بھی خلاف ان کے حدیث آ جائے تو مسرد ہو جائے. کہتے ہیں قیاس سے بھی مجتہد کا کام ہے، مجتہد کے قول کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کا وہ قابل قبول نہیں ہے. اس سے بات سمجھو. یعنی جن لوگوں نے یہ معنی کیے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی قبر پر جانا یا حضرت امیر حمزہ کے قبر پر جانا یہ شرک ہے، اور انہوں نے یہ بہانہ بنا کے لوگوں کو قتل کیا. آج حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جو لوگ جاتے ہیں ان کو کیوں نہیں قتل کرتے؟ آج جو لوگ سرکار دو عالم نام کے مزار پاک پر حاضری کے ارادے سے جاتے ہیں ان کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ ان پر ویزے کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ ان پر تنازل جو آنے جانے کا ویزا ہے تنازل اس پر پابندی کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مقصد یہ اصل مقصود ان کا حکومت تھا، بہانہ اس کا یہ تھا شرک. ان کے ساتھ کے جو بانی ہیں وہ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں کسی کو قتل نہیں کیا. گاندھی کے مرکٹ پہ پھول چڑھانے کے لیے جاتے وہ شرک نہیں ہے، ان کو قتل کرے. وہ پاکستان میں آئے تھے نا نہرو کے مرکٹ پہ جہاں اس کو جلایا گیا تھا، اس کو عربی فارسی میں دخمہ کہتے ہیں، دخمہ، اور انگریزی میں کریمیٹوریم کہتے ہیں جس کے لیے کسی کو جلایا جائے، اور پنجابی اس کو مڑی کہتے ہیں، اردو عام بولے جاؤ مرکٹ کہتے ہیں. اس کے مرکٹ پر پھول چڑھانے کے لیے ابھی تازہ تو نہیں بات ہے، اندرا کی موت کے موقع پر پھول نہیں ہونے چڑھائے، یہ جنازے موجود نہیں ہوئے. یہ کیا وجہ ہے؟ ہندوؤں کی زیارت کرنے سے شرک نہ ہو، مسلمانوں اور بزرگوں کی زیارت کرنے سے شرک ہو. یہ جو کعبہ شریف کی حج کا جو موضوع ہے آج کا حج کا، یہ دراصل ایک زیارت ہی کا سسٹم ہے. وہ کعبہ شریف کی زیارت ہے. میں پوچھتا ہوں کعبے جا کر کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا حکم نہ ہو، کعبے جا کر مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، نواسہ رسول حضور مفکر اسلام، امام اہل سنت، کلمات امام اہل سنت. ناروں سے بڑا حوصلہ بڑھتا ہے، لیکن یہ بات سمجھیں فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کعبے جانے والے کو یہ کہنا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ کو، یہ کب کہا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو کئی ہزار برس ہو چکے تھے، دور ہو چکے تھے. کہا اس کا مزاج جہاں سر لگا ہوا ہے وہ تو زیادہ ہوا ہے، جس کے پاؤں لگے ہوئے میں کہتا ہوں وہاں سر لگاؤ. تو کعبے جانے کو شرک ہو. جو آدمی صفا مروہ میں سعی کرتا ہے صفا مروہ کی زیارت کے بغیر کرتا ہے. صفا مروہ کو آنکھوں سے جا کے دیکھتا ہے، پاؤں سے چل کے پہنچتا ہے، زیارت کا منظر بنتا ہے. تو جب صفا مروہ کی زیارت کے بغیر اس کا حج ہی نہیں ہوتا تو بندگان خدا کے گزرگاہوں کی زیارت کرنا جو ہے وہ بھی عبادت کا حصہ ہے. جب یہ ابتدائی طور پر مسئلہ چھڑا تھا، یہ آیت قرآن مجید کے موافقات عمر میں سے ہے. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تجویز دی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کیا اور اس کی حمایت میں کوئی آیت نازل کی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خصوصیات میں سے ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنے پسندیدہ آدمی تھے کہ بہت سارے مقامات پر صحابہ سے ان کا اختلاف ہوا. انہیں اور بات کہی، صحابہ نے اور کہی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی تائید فرمائی کہ اس کی تجویز صحیح. ان آیتوں کو کہتے ہیں موافقات عمر. موافقات عمر میں سے یہ آیت ہے کیا؟ فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب جب موافقات عمر کہیں گے تو پہلے آپ کو جھگڑا بتانا پڑے گا. جھگڑا کس طرح ہوا، کہاں ہوا، کب ہوا؟ اب کب ہوا؟ سرکار کی موجودگی میں، کیونکہ آیت جو نازل ہوئی ہے، آیت سرکار کے بعد تو نازل نہیں ہوئی. حضور مصطفیٰ یہ بات چھڑی. بات کے چھڑنے کے لیے کافی اجازت موجود ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر حضور کی بارگاہ میں بات چھڑی ہے، بات ہوئی کس طرح؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مقام ابراہیم
کی نشاندہی سرکار فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس کے اندر پاؤں کا نشان لگا ہوا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ جہاں پاؤں رکھیں وہاں نشان پڑے، پختہ پتھر پاؤں ہو جائے. یہ نبیوں کی شان ہے، غیر نبی کے لیے ایسا نہیں ہوتا. مگر سرکار کی شان دیکھیے. آپ اگر مطالعہ کریں تو امام نصرانی کی مہم دنیا کے اندر دیکھیں، اسے وفا اور وفا امام سمودی دیکھیں، اسے باقی جو تاریخ مدینہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے موجودہ مسجد بغلا جنت البقیع کے شمال مشرقی کونے میں تقریباً 150 گز کے فاصلے پر ایک رف اندازہ ممکن ہے کم یا بیش ہو، اس جگہ ایک کنڈرات کے نشانات ہیں. وہ کیا ہے؟ مسجد بغلا. بغلا کہتے ہیں خچر کو. خچر ایک ادنا جانور ہے. ادنا جانور کی طرح وہ مساجد اور مقامات مقدسہ کو مضاف کرنا، ان کی نسبت دینا ممنوع ہے. مگر کئی جگہ خچر والی مسجد، آج اگر کوئی مسجد آپ بلائیں گدے والی مسجد کہیں، گھوڑے والی کہیں، بیل والی کہیں، حرام ہے. کیوں؟ مقامات مقدسہ کو ادنا و ذلیل جانوروں کی طرف منسوخ کرنا درست نہیں. اس کو کیوں کہا؟ قصہ یہ تھا سرکار خچر پر سوار جا رہے، جاتے جاتے پختہ پتھر میں سرکار کے خچر کا پاؤں اچھے میں شور بجائے. انہوں نے پختہ پتھر تھا، موم ہو گیا. کہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے پاؤں سے پتھر موم ہوا تھا. یہاں سرکار جس جانور پر سوار ہے اس جانور کے پاؤں سے نام کیا رکھے؟ کا نام مسجد بغلا رکھو. کا بغلا کو بیچ میں سے نکالے تو پھر کا وہ سرکار دو عالم کی شان کے سرکار کا یہ خچر تھا. یہ کس سے ثابت ہوگا؟ کا مسجد بغلا رکھو. اب مسجد بغلا رکھا گیا. آج تک عالم اسلام نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ نام کیوں رکھا گیا. اور صحابہ کرام وہاں جا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ اس خچر کی یاد کا تھا. جس وقت مقام ابراہیم پر بات ہوئی تو کہا یہ نبی کی خصوصیت ہے، پتھر اس کے پاؤں کے نیچے موم ہو جاتا ہے. مگر اس کے مقابلے میں باب ما جاء فی خصوصیت صدر اس کے تحت امام سلامی نے وابر دنیا کے اندر لکھا ہے یہ سرکار کی خصوصیت ہے. نبیوں کی خصوصیت کا مقابلہ امتوں کے ہے، ان کے اپنے پاؤں سے پتھر موم ہوتا ہے. لیکن ہمارے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کے پاؤں سے پتھر مومن ہونے کی بجائے نبی کے خچر کے پاؤں کے وجہ سے آپ کو پیارا ہے. جو کہتے ہیں لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کاش کہ میں مقام ابراہیم کو جائے نماز بناتا، ہمیں اس کو جائے نماز بنانے کی اجازت مل جاتی. باقی صحابہ چیخ اٹھے، ان کا مر کے پتھروں سے جان چھوٹی ہے پھر بھی پتھروں کی پوجا ہم سے کراتے ہو. ان کا یہ بات سمجھو جھگڑا پڑ گیا. حضرت عمر فاروق کی رائے یہ ہے جو شرک کا بہت بڑا توڑنے والا ہے وہ کہتا ہے کاش ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں والی جگہ سر لگا. دوسرے صحابہ کہتے تو پتھر کی پوجا کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو. اللہ کے کا پتھروں میں تمیز کرو. جن پتھروں کے ساتھ تعلق کو ہم نے شرک کہا ہے وہ غیر اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. اس پتھر کو ہم شرک نہیں کہتے اس لیے کہ یہ خلیل اللہ سے تعلق رکھتا ہے. اب میں کہتا ہوں فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اب جو یہاں سے جائے گا وہ یہ نیت کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ مقام ابراہیم پر میں جا کے 2 نفل پڑھوں گا. اب جو وہاں پڑھے گا وہ زیارت کیے بغیر پڑھے گا. کتنے افسوس کی بات ہے. مقامات مقدسہ کو قبول توبہ کے لیے وجہ سمجھنا اس پر چند صورتیں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے یہ بات نہیں آگے سنی بات ہے نہ ٹی وی دیکھ سکنے والا آدمی ہو نہ کمپیوٹر چیک کر سکنے والا آدمی ہو. اس لیے کرنٹ افیئر جو ہیں ان کے بارے میں میری معلومات کچھ نہیں دوست جو بتاتے ہیں اس کے مطابق بات کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کانا نبی من الانبیاء اذا ہلاکا قومہ لائقہ میں مکہ تھا ہوا ومن معاہو کہ جس وقت کسی نبی کی قوم ہلاک ہو جاتی رہی اس وقت وہ خود بھی اور جو اس کے ماننے والے بھی تھے ان کو لے کر کے ان کے شریف میں آ جاتا تھا اور یہاں کر کے وہ اللہ اللہ کرتا تھا. اس کی کیا وہ یہاں کیوں آتا تھا حتیٰ یہ موت تک پھر وہیں ٹھہرتا تھا.